شرمیلا فاروقی صاحبہ، پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بیانات آ رہے ہیں شریک چیئرمین کے بھی اور چیئرمین پی پی کے بھی. ان بیانات میں کچھ تضاد دکھائی دیتا ہے. سوال پوچھیں تو کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن ایسا تاثر کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے آصف علی زرداری صاحب کوئی مفاہمت کی پالیسی چاہتے ہیں اور بلاول صاحب جو ہے وہ مزاحمت کی پالیسی پہ عمل پیرا؟ شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے، بالکل صحیح بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اپنی اپنی آراء ہے. یہ تو طے بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور یس، پالیسی آف ریکنسلیشن یا مفاہمت کی پالیسی از دا پالیسی جو ہمیں آگے میں سیاسی استحکام کی طرف لے جا سکتی ہے. جہاں تک چیئرمین صاحب کا تعلق ہے، وہ بھی کسی مزاحمت کی پالیسی کے اوپر نہیں عمل پیرا. ان کا جو موقف اور مطلب اور جو ان کا جو ایک فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن وقت پر ہوں، وہ فری اینڈ فیئر ہوں، اور ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جو پاکستان میں آ کے سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب رواں دواں ہو. دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. ہاں، مختلف ایشو کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ مختلف آراء ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ ہائیسٹ ڈیسیشن میکنگ فورم ہے، جہاں پر سب بیٹھتے ہیں، لیڈرشپ بیٹھتی ہے، مختلف ویٹرنز بیٹھتے ہیں، وکلاء بیٹھتے ہیں پارٹی کے، اور اس کے اوپر پھر ایک ڈیلیبریشن ہوتی ہے، ہر ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر ایک فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، دس از دا بیوٹی آف پیپلز پارٹی کہ پیپلز پارٹی کے اندر آپ کا ایک کارکن بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے اختلاف رائے کر سکتا ہے، اور اس کو وہ اختیار ہے کہ وہ بات کرے اور اس کے اوپر لیڈرشپ جواب دے اور اپنا موقف آگے رکھے. یہ ڈیموکریسی پارٹیز میں ہونی چاہیے. جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوگی، ملک میں عملی طور پر جمہوریت نہیں آ سکتی. اچھا، آپ نے کہا کہ ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی، ایک سوچ ہے، اور زرداری صاحب جو کہیں گے تقریباً وہی بات ہوگی. تو آئندہ انتخابات پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر لڑے گی، مسلم لیگ کے خلاف لڑے گی، یا کوئی نیا اتحاد بنائے گی؟ دیکھیے، یہ تو کہنا بہت قبل از وقت ہے. اس وقت تو الیکشن کی ڈیٹ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی اس کے بعد کون اتحادی بنتا ہے، کس کے خلاف لڑا جاتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بات کی بات نہیں. یہ تو اس وقت بہت قبل از وقت ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی اس کے اوپر کہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ملک کو آگے ترقی کی راہ پہ لے جانے کے لیے کسی ایک جماعت کی بس کی بات نہیں ہے. اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ہمارے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، پالیسی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، منشور میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جہاں پر معیشت کا معاملہ ہے، جہاں پر سرحدوں کا معاملہ ہے، وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ ملک ہے تو ہم ہے نا جی. اچھا شرمیلا صاحبہ، آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر تو کام نہیں چل سکتا. اچھا، کچھ دیر پہلے پی ایل این کے رہنما کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پارٹی پالیسی کے اوپر وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے سوال کیا کہ اگر آپ کو پارٹی سے اختلاف ہے تو پھر آپ علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، ہم اختلاف کر لیتے ہیں، تو لیکن یہ پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ فیصلے کیسے کرنے ہیں. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال دی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر آصف علی زرداری صاحب کا پابند ہوں، سیاسی معاملات میں سی سی جو فیصلہ کرے گی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر کتنی جمہوریت ہے، کوئی بھی ایک بیان سنوا دیں جو شریک چیئرمین یا چیئرمین کے خلاف کسی نے بھی کوئی دیا ہو کہ ہماری پارٹی نے یہ صحیح اقدام نہیں اٹھایا. دیکھیے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اور سارے اختلاف رائے یا کسی کا اوپینین یا کسی کی سجیشن، مشورہ، یہ سب سی سی کے اندر ہوتا ہے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے تو کوئی اختلاف رائے نہیں کرے گا نا کہ جی یہ میرے یہ، اور وہ فورم بھی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دا فورم. اگر پارٹی کے اندر ایک فورم ہے جہاں پر آپ اپنی تجویز رکھتے ہیں،
جہاں پر آپ اپنی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, جہاں پر آپ اپنی سجیشن اوپینین دے سکتے ہیں, وہیں پر دیں گے نا. تو یہ تمام چیزیں دے آر ویری ڈیموکریٹک, اور وہاں پر بیٹھ کے آپ تمام باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اگر پارٹی کا ایک موقف ہے, لیڈرشپ کا ایک موقف ہے, تو وہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ جی ہم یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے. اگر تو کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ جی میں اس لیے اختلاف کر رہا ہوں. جو ملک کے مفاد میں بہتر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی نہیں یہ ہونا چاہیے. اب فار ایگزامپل الیکشنز ہیں, اس میں کسی کی کوئی رائے نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. سب کی یہ رائے ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے, الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. there is no difference of opinion here. It's as simple as that. معیشت کس طریقے سے چلانی ہے, کیا کرنی ہے لوگوں. اچھا الیکشن کی بات تو آ گئی جی. آپ بھی کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق وقت پہ ہونے چاہیے. ایک بات بتا دیں, آپ کے بہت بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, 4 وزارتیں تھیں ان کے پاس. ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے حکومت لی تو ہم نے کہا کہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جائیں, لیکن آصف علی زرداری صاحب نے سب کو رام کر لیا, اور جس کی وجہ سے آج پوری مہنگائی کا برڈن ہم پر ہے. یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے جی, مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جب یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی استعفے دے کے گھر بیٹھ جاؤ اور ایک فری ہینڈ دے دو عمران خان کو, تو اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سب کو قائل کیا کہ نہیں, ہمیں بائی الیکشنز میں بھی لڑنا چاہیے, ہمیں استعفے بھی نہیں دینے چاہیے, اور ہمیں کانسٹیٹیوشنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو پارلیمنٹ سے ہٹانا چاہیے. اور یہی ہوا, بیکاز ہم وہ جماعت ہیں جس نے اس ملک کو ان کا آئین دیا ہے, ہم خالق ہیں آئین کے, اور ہم بات کرتے ہیں آئینی اور قانونی. باقی لوگ جو بات کرتے رہے وہ جواب دیں, ہم جواب دے نہیں ہیں. اب جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار گیا اور اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنا پڑا, تو ایک ان ہاؤس ایک دوسرا ہو گیا. دیکھیں, ہر 3-3.5 سال کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے, یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس طرح جمہوریت نہیں چلنے والی. جمہوریت چلے گی اف یو لوز دا ووٹ آف کانفیڈنس, ایک دوسرا ان ہاؤس پرائم منسٹر آ جاتا ہے, اس نے ملک کو چلایا. 15 مہینے حکومت کرنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا. آئی تھنک اٹ واز اے اسٹرگل, یہ حکومت نہیں تھی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو نہ جانے کتنی تباہی مچ جاتی پاکستان. میں شرمیلا صاحبہ اسی کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے وہ پرانے سوالوں سے پیوستہ ایک سوال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اختلاف کوئی نہیں ہے. آج حیدرآباد کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے, وہ خطاب میں نے سنا اور اس خطاب میں میں نے بڑی کوشش کی کہ زرداری صاحب کا نام آئے. انہوں نے بھٹو صاحب کا نام لیا, پھر بھٹو صاحب کے بعد انہوں نے کہا کہ بھٹو کی بیٹی یعنی میری والدہ, ان کی سیاسی جدوجہد بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ زرداری صاحب کا تذکرہ کرنا بھول گئے, وہ اپنی والدہ سے سیدھا میں کے اوپر آئے ہیں. تو کیا زرداری صاحب کے دور حکومت میں کوئی بہتری کا اقدام نہیں ہو؟ کمال ہو گیا جی, کمال ہو گیا. کیا آپ نے کیا وہ مطلب ان کی تقریر میں سے کیا نکالا؟ میں نے تو پوری بیٹھ کے سنی ہے, میں تو اس وقت لائیو سن رہا تھا. میں نے ایک میرا پرسپشن ہے, آپ اپنی رائے مختلف رکھ سکتی ہیں. اگر وہ زرداری صاحب کا نام نہ لیں کسی تقریر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے اختلاف رائے ہیں. اگر لیتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں جی اختلاف رائے, نہ لیں تو بھی کہتے ہیں اختلاف رائے. ہر جملے میں, ہر تقریر کے اندر اور ہر کانفرنس کے اندر کسی کا نام لینا ضروری تو نہیں ہے نا. اٹس ناٹ نیسیسری.